السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد الائی اور انفو ٹی وی پاکستان کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کا اصل چہرہ دکھائیں گے کہ کس طرح اس کے لوگ انسانیت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرتے ہیں اور درد دل رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کو کس طرح پہنچتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے قبل ہمارا چینل جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا بھی نہ بھولیے گا۔ ناظرین، گزشتہ روز شالیمار ایکسپریس کراچی سے لاہور جاتے ہوئے محراب پور سے چند کلومیٹر آگے ایک بڑے حادثے سے تو بال بال بچ گئی، مگر کچھ وقت کے لیے ویرانے میں خراب ہو گئی۔ اب سخت گرمی میں مسافروں سے بھری یہ ریل گاڑی دو بڑے اسٹیشنوں کے درمیان ایک ویران جگہ پر کھڑی تھی۔ حادثے سے خائف مسافر، گرمی میں روتے بچے، بے حال خواتین اور اس پر مزید یہ کہ عملے کے بقول امدادی کارروائیوں میں 6 گھنٹے کا انتظار، یعنی مکمل بے بسی کے عالم میں سب شدید پریشان تھے۔ مگر اچانک ایک عجب تماشا شروع ہو گیا۔ دور کسی ٹیلے سے ریل گاڑی خراب دیکھ کر ایک دیہات کے باسی قطار در قطار ریل گاڑی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ کسی کے ہاتھ میں پانی کا برتن، کسی کے ہاتھ میں گھڑا، کوئی جگ اٹھائے ہوئے اور کوئی دودھ کا برتن۔ ایک بزرگ اپنی پگڑی میں برف اٹھائے ہوئے تو کچھ نوجوان بوریاں بھر کر برف لا رہے تھے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ مسافر اسے خدمت کا موقع دیں۔ کچھ ہی لمحے بعد ایک ٹوٹے پھوٹے رکشے پر چنے پلاؤ کی بھری ہوئی دیگ بھی لا دی گئی۔ ان غریب لوگوں کے پاس قیمتی برتن تو نہ تھے، سو وہ لوگ چاول کھلانے کے لیے مٹی کی بنی ہوئی پلیٹیں بھی ساتھ لے آئے۔ یوں ان سب نے یہ چیزیں بانٹنا شروع کر دیں۔ تمام مرد مسافر ریل گاڑی سے اتر آئے اور خواتین مسافروں کو ان کی نشستوں پر ہی کھانا پانی دیا گیا۔ نہ مدد کرنے والے جانتے تھے کہ وہ کس کی مدد کر رہے ہیں، وہ کس صوبے، کس ذات، کس برادری، کس مذہب یا کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہ مسافر جانتے تھے کہ ان کی مدد کرنے والے یہ فرشتہ صرف لوگ کہاں سے آئے اور کس نے بلائے یا بھیجے ہیں۔ بس انسانیت، پاکستانیت اور احساس کا ایک ایسا رشتہ تھا جس کو سندھ محراب پور کے قریب یہ مسکین لوگ ان مسافروں کے ساتھ نبھا رہے تھے۔ اس بات کا بھی کوئی شبہ نہیں کہ وطن عزیز کا غریب ترین طبقہ بھی مشکل وقت میں اپنے ہم وطنوں کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جناب پاکستان کا اصل چہرہ۔ شاعر کہتا ہے کہ شہر کے اندھیرے کو ایک چراغ کافی ہے، شہر کے اندھیرے کو ایک چراغ کافی ہے، 100 چراغ جلتے ہیں ایک چراغ جلنے سے۔